بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 بیٹے، کل ہم نے 2 شعر پڑھے تھے، آج تیسرے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں شعر نمبر 3۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ مفہوم: میں اس بارگاہ عطا کا خستہ حال گناہ گار اور خطا کار ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ دیکھیے جو پہلی سینس ہے وہ جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ جو سینس ہے وہ حقیقی ہے اور مجازی بھی ہے۔ حقیقی دیکھیے شاید پہلے انہوں نے یہ لکھا ہو تشریح میں، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پہلی 2 لائنوں میں مصنف کا جو موضوعات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، یعنی تعارف۔ مولانا حسرت موہانی سرکردہ غزل گو شاعر ہیں۔ غم دوراں اور غم محبوب کے علاوہ ان کا کلام عشق حقیقی سے لبریز ہے۔ زیر تشریح شعر میں وہ احساس ندامت سے 2-4 گناہ گاری پر عاجز اور معافی کے خواستگار ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سب نعمتیں اسی کے حضور سے عطا ہوئی ہیں، میں مقصد تخلیق بھول گیا ہوں، مجھے نیابت کے لیے نعمت دے کر بھیجا گیا اور اخروی زندگی کی بنیاد بھی یہی کارکردگی ٹھہرائی گئی۔ قرآن بھی تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم سے، تو جسے کتنے جذبات سے بھرے ہوئے اشعار میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں مجھے احساس ہے کہ میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، انسان خطا کا پتلا، اس سے لغزش ہو جاتی ہے، بشری تقاضوں میں احتیاط اور پرہیزگاری کا دامن چھوٹ جاتا ہے، مجھ سے بھی یہی غلطی سرزد ہوئی، لیکن باری تعالیٰ تو رحیم و غفور ہے، بخش دیتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، 100 بار بھی توبہ توڑ دیں تو پھر معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان باز آ جائے میں بھی معافی کا طالب ہوں اور غلطیوں پر نادم ہوں اور صراط مستقیم تھامنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے تو مجھے بخش کر مزید نعمتوں سے نوازے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چلے ہم نقد سیاں لے کر آ مرض کے سودے کو، کہ نرخ اس جنس کا کچھ بھی رکھا گراں تو نے۔ یہ شعر کاٹ دیجئے، قدرے مشکل اور آپ کو یاد نہیں ہونے والا۔ آگے دیکھیے شعر نمبر 4۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، تیری محبت میں مرتبہ پانے والوں کی حالت تجھے پانے کی جستجو میں سے کیا ہو گئی ہے۔ تشریح: مولانا حسرت موہانی مشہور غزل گو شاعر ہیں، عشق حقیقی سے لبریز ان کا کلام اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے، مدارج محبت اور نگاہ شوق و سلوک کا آئینہ دار ہے۔ بحث طلب شعر میں وہ اپنے لامحدود عشق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب، 2 جہان تیری رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے تیرے احکامات بجا لایا اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے طرح طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کیا، تجھے پانے کی جستجو میں حالت خراب ہو گئی، زندگی کے سارے عوامل درہم برہم ہو گئے، لیکن ہم تیری محبت و جستجو میں ثابت قدم رہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ خواجہ میر درد کا شعر ہے۔ ہم اس حقیقت سے آشنا تھے کہ راہ عشق پہ چلنا آسان نہیں، رنگ و روپ بکھر جاتا ہے، اہل خانہ سے دکھ ملتے ہیں، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، عقل کے سوگ اور دل کے روگ لاحق ہو جاتے ہیں اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ اس حقیقت سے آشنائی کے باوجود ہم رہ نورد شوق رہے سلوک پر گامزن رہے، آزمائش و ابتلا کو خاطر میں نہ لائے، تیری رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا، کاش تمہاری ایک ذرا سی توجہ ادھر بھی ہو جاتی تو ہماری بگڑی بھی بن جاتی، ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جاتی، تم تو مالک و مختار ہو، تمہارا فضل ہوتا تو ہماری زندگی سنور جاتی۔ دیکھیے تو آپ کے عشق میں مراتب و مدارج حاصل کرنے کے باوجود ہماری حالت کتنی خراب ہو چکی ہے۔ تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے، ادھر تو نے لیکن دیکھا نہ دیکھا۔ مجازی معنوں میں شاعر محبوب سے شکوہ کر رہا ہے کہ اس کی تمام تر چاہت اور محبوب کو پانے کی حسرت کے باوجود اسے وصل محبوب اور نظر التفات حاصل نہیں ہوئی۔ محبوب کی محبت میں زمانے میں عاشق زار مشہور ہوئے تو رسوا ہوئے، پھر عاشق صادق کا لقب ملا۔ محبت میں تو یہ بڑا رتبہ ہے کہ زمانے جو کبھی کسی کا نہیں ہوتا میری محبت کا قائل و شاہد ہے، لیکن تیری بے رخی و قائم و دائم ہے، جس کے باعث حالت جنوں میں ہم اپنی
شخصیت کو مسخ کر بیٹھے، اپنی حالت بگاڑ بیٹھے، مگر تمہارے دل میں کبھی نرمی اور محبت پیدا نہیں ہوئی۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے تیری اس آشفتہ سری کا۔ آگے کہتے ہیں تیری بے وفائیوں پر، تیری کجدائیوں پر، کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کیسی خوبصورت غزل ہے سیف الدین سیف کی۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ جب منزل مقصود کے لیے نکل پڑا ہوں تو اے حسرت منزل تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ مولانا حسرت موہانی نمائندہ غزل گو شاعر ہیں۔ غم دوراں اور غم جانا کے علاوہ آفاقی موضوعات بھی ان کی شاعری میں بطور خاص موجود ہیں۔ زیر بحث شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی منزل کے لیے انسان نکل پڑے تو منزل بھی پہنچ ہی جاتا ہے۔ انسان ہمت کر کے کام کی شروعات کر دے تو تکمیل ہو ہی جاتی ہے۔ انسان منزل کی راہ میں موجود خطرات کے بارے میں سوچ کر بے حوصلہ ہو جاتا ہے اور عازم سفر ہونے سے ہچکچاتا ہے۔ یوں کام کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا، لیکن اگر ہمت کر کے انسان نکل پڑے تو راستے میں بہت سے مددگار مل جاتے ہیں اور فطرت کے عناصر درخت بھی مہیا کر دیتے ہیں، سایہ مہیا کر دیتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی عاطف کا شعر، سفر ہے شرط مسافر نواز بہیترے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ راستے میں مشکلات ہوتی تو ہیں تو ہم خیال بھی مددگار ہو جاتے ہیں اور سفر آسان ہو جاتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن لوگ ساتھ ملتے گئے اور کاررواں بنتا گیا۔ تھوڑی سی تبدیلی کر لیجئے گا اس شعر میں۔ حسرت موہانی کا مطمع نظر قرب خدا اور پھر غیر ملکی استعمار، انگریزوں کی جو غلامی ہے اس سے دھرتی کی آزادی ہے۔ حب وطن میں حسرت نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور آزادی کی جدوجہد کی۔ اس شعر میں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہ راہ ابتدا ہے، لیکن جب ابتدا ہو گئی ہے تو جدوجہد کا آغاز ہو گیا ہے، تو منزل دور نہیں، جہد مسلسل سے منزل کو حاصل کر ہی لیں گے۔ اگرچہ غلامی کی رات طویل ہے، لیکن قافلہ صبح و شب کی منزلوں کو طے کرتا رہا تو ضرور سیر ہوگی، غلامی کے مصائب کا خاتمہ ہوگا۔ طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر، ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ حسرت امید پرست ہے، مصائب انسان کو تھکا دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں، لیکن حسرت نا امید نہیں ہوئے۔ جب عزم پکا ہو اور خدا پر بھروسہ ہو تو انسان کڑی دھوپ کا سفر طے کر کے منزل تک پہنچنے کی کوشش نہیں چھوڑتا اور مایوس نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جب منزل مقصود کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا جائے تو کوشش بارآور ہوگی اور منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ آگے دیکھیے MCQs۔ حسرت موہانی پیدا ہوئے 1875، حسرت موہانی فوت ہوئے 1951۔ حسرت موہانی کا اصل نام تھا سید فضل الحسن۔ حسرت موہانی 1940 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر رکن منتخب ہوئے مجلس قانون ساز کے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، میں در ماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو یہ ضرور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔